نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين اما بعد۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک دیوانے پر نظر پڑی جو یہ کہہ رہا تھا کہ مولا اے اللہ کریم مجھ پہ نظر کرم فرما دے، مجھ پہ نظر کر دے۔ جب اس کے ظاہری احوال کو دیکھا تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ تو نے اپنی حالت اور کیفیت دیکھی ہے؟ کیا تیرے کام ایسے ہیں کہ تیری طرف نظر کی جائے؟ اللہ اکبر۔ اس نے فوراً جواب دیا کہ حضور جب اس کی توجہ ہو جائے گی، جب اس کی نظر ہو جائے گی تو اعمال بھی اچھے ہو ہی جائیں گے۔ یہ ایک ایسی ایک ہوپ اور ایک ایسی امید اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ ایک بندہ مومن کی وابستہ ہوتی ہے، رہتی ہے کہ جو اہل اللہ صوفیاء اور اولیاء اعظام کی صحبت، ان کی تعلیمات، ان کے فیضان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حضور سیدی و سندی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی ذات بابرکات، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا وہی امید، رحمت اور محبت والا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اور آپ کی تعلیمات اور ارشادات پر مشتمل پروگرام لے کر کشف المحجوب آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح اس پروگرام میں جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب شریف کے حوالے سے منعقد ہوتا ہے، اس کے الفاظ کی تشریحات اور معانی اور مطالب پر گفتگو کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی، میری، ہم سب کی جانی پہچانی علمی، روحانی اور بالکل حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو خصوصی نگاہ توجہ ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں عطا ہوتی ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں۔ محترم المقام حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کشف المحجوب شریف کا 11واں باب ہے اور ذکر چل رہا ہے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور آج ہم جس عظیم ہستی کے ذکر کے ساتھ ان کی تعلیمات، ارشادات اور اس پر حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نورانی اور بڑے علمی تبصرے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہ ہستی ہیں حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا جو شخصیات کے ذکر میں اسلوب ہے، آپ یقیناً اب اس سے واقف ہو گئے ہوں گے کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ابتداءً اس شخصیت کا تعارف مخصوص القابات کے آئینے اور روشنی میں فرماتے ہیں، اور ایسے الفاظ اور القابات کا انتخاب فرماتے ہیں کہ ان صاحب ذکر کی جو خصوصی وصف ہے، شان ہے، جس میں وہ ممتاز ہوتے ہیں اولیاء اعظام کی صف میں، وہ اسی ٹائٹل اور اسی عنوان اور لقب کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے۔ حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بارے میں 3 چیزیں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو قدوہ اہل ملامت، ظاہر اس کی لفظی تشریح میرے اور آپ کے مہمان مکرم فرمائیں گے۔ قدوہ اہل ملامت، اور اس کے بعد قدماء مشائخ میں ورع اور فقہ کے اندر ایک خصوصی اور خاص درجے کے مالک، اور تیسری چیز کہ آپ کا سلسلہ نوری تھا۔ تو اس پر سلسلہ وار ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اپنے معزز مہمان سے کہ یہ اہل ملامت کون ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو آپ نے قدوہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یعنی ایک امام اور اس کے بعد پیشوا، اور قدوہ کا جو لفظ خاص حضور فیض عالم نے ارشاد فرمایا ہے، اس سے آپ کی کس خصوصیت کی طرف اشارہ ہے، اور اہل ملامت میں خصوصی جو بات ہے اس کے بارے میں ہم کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت شیخ ابو صالح حمدون بن احمد القصار نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نیشاپور جو ہے بار بار ذکر آتا ہے اس شہر کا، آج کل ایران کا حصہ ہے یہ۔
یہ صوفیہ کرام کا سمجھ لیجئے کہ تصوف کا عروس البلاد تھا جی، اور عالم اسلام میں اس شہر کو علمی، روحانی اور فکری حوالے سے بڑی اہمیت و مرکزیت حاصل رہی ہے۔ جس طرح خراسان کے علاقے کی ایک پہچان اور شناخت تھی، اور حضرت احمد بن خضروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے ذکر کیا پہلے، اسی طرح نیشا پور کے اندر حضرت ابو صالح حمدون بن احمد القصار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم نیشا پور آپ جانتے ہیں امام مسلم کا شہر ہے، حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، اور صوفیہ کرام سے اور علماء سے اور ائمہ محدثین سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ جائیں تو مزارات ہیں وہاں پر بزرگوں کے۔ اب یہ وہ زمانہ ہے کہ 3 صدی ہجری، تاریخ اعتبار سے آپ دیکھیے کہ 271 ہجری آپ کا سن وصال ہے حضرت شیخ ابو صالح حمدون بن احمد القصار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور یہ اتنا رچ پیریڈ ہے علمی، فکری، روحانی اعتبار سے اسلام کی تاریخ کا، کہ جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ کوئی کریا، کوئی کوچا، کوئی محلہ ایسا نہیں تھا جہاں کوئی 2-4 امام نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہتات تھی، کثرت سی علوم کی، جیسے اب کہت الرجال ہم کہتے ہیں، تو اس وقت کثرت رجال تھی اور وہ فورے رجال تھا علم کا، اور ہر شخص اپنی جگہ ایک صاحب کمال تھا۔ اچھا، عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے فقیہ بھی ہیں، اور آپ صاحب سند محدث بھی اور مسند بھی ہیں، جیسا کہ ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس کے ان ساری اصل میں سارے وہ جو ٹائٹل لائے قدوہ اہل ملامت کہنے کا وجودات و صبر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا امی یا گوشہ نشین صوفی یا درویش نہیں تھا کہ جس نے ملامت اختیار کر لی یا گدڑی پہن لی۔ قدوہ اہل ملامت اس لیے ہے کہ تصوف میں مشرب ملامت کو اختیار کر رہا ہے، مذہب میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ جیسے فقیہ کا جو ہے وہ فالوور ہے، مقلد ہے، اور اس میں بھی صاحب افتاء و فقہ ہے خود۔ اچھا، اور علم حدیث میں بھی صاحب سند ہے۔ پھر سلسلہ ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت عسکر بن حسین رحمۃ اللہ، جن کا ہم پہلے تفصیل سے ذکر کر چکے، ان کا سلسلہ ہے۔ اب یہاں اس سلسلے کی ایک خصوصیت پوری ہماری تاریخ تصوف میں یہ ہے کہ یہ لوگ انفرادیت کے حامل لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جو چین ہے تصوف کی، جو حضرت ابو صالح حمدون، ابو تراب نقشبی اور حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک جاتی ہے، ٹھیک، اس وجہ سے اس کو نوری سلسلہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک نوری گولڈن چین ہے، اور سارے سلیکٹڈ لوگ ہیں، اور جو شیخ یا خلیفہ اپنے شیخ سے نسبت لیتا ہے اور سلسلہ لیتا ہے، بس اس کے علاوہ اس سے بڑا کوئی آدمی اور نظر نہیں آتا اس سلسلے میں، اس شیخ کے پورے حلقے میں۔ تو ایک انفرادیت ان سب کو حاصل رہی، علمی روحانی کمالات کے ساتھ ساتھ ملامت کا ان پر غلبہ رہا، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو ان کے شیخ سے ان کو وراثت میں ملی، کہ تمام تر کمالات کے باوجود کسی کمال کی نسبت اپنی طرف نہ کرنا، اور کسی بھی نیکی کا کریڈٹ طلب نہ کرنا، نہ لوگوں سے، نہ اپنے خالق سے، نہ اپنے آپ سے۔ قدوہ اہل ملامت آپ یوں بنے ہیں کہ آپ ہی وہ پہلے شخص و فرد ہیں جس نے ملامت کو بطور مشرب متعارف کروایا ہے کہ یہ بھی ایک مشرب ہے۔ اور اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، ملامت پہ تو تفصیل سے تفصیل حضور سے بات داتا ہو صاحب چکی ہے، رحمۃ اللہ نے بات کی، ہم بھی کر چکے، لیکن اس کی سادی سی ڈیفینیشن اگر ریپیٹ ہو جائے تو نئے لوگوں کے لیے۔ ہاں، ملامت تصوف میں یہ ہے کہ آپ شریعت کی راہ پر اس طرح چلیے کہ دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ شخص شریعت کا کوئی بہت بڑا عامل ہے یا بہت بڑا متقی ہے۔ آپ راہ حق پر اس طرح چل رہے ہوں کہ دیکھنے والا آپ کو کوئی صوفی یا بزرگ نہ سمجھے، ایک عام آدمی سے بھی کمتر درجے کا سمجھے۔ ملامت اصل میں کرتی کیا ہے؟ کسی بھی موقع پر آپ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ مخلوق خدا آپ سے متنفر ہو جاتی ہے۔ خلاف شریعت، خلاف شریعت نہیں ہوتا، یہ ہے بنیادی چیز، وہ خلاف شریعت نہیں ہوتا، لیکن جس سے عام لوگوں کے رواج سے ملامت ضد ہے مفتی صاحب ریا کی۔
اچھا یہ بہت باریک چیز ہو گئی. ریا کیا ہے کہ آپ کوئی نیکی دکھاوے کے لیے کر رہے ہوں، اور یہ صوفیہ کرام کوئی ایسا عمل جس کی صورت خلاف شرع ہو سکتی ہے لیکن حقیقت خلاف شرع نہیں، جیسے رمضان شریف میں سفر کے اندر کوئی چیز کھا رہے ہیں آپ، تو شریعت میں اس کا جواز ہے. جی ہاں، آپ مسافر ہیں جی ہاں، تو آپ نے روزہ نہیں رکھا، اب لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ مسافر ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو یار ایسا بندہ ہے یہ رمضان میں کھا پی رہا ہے. اچھا اس کا ساری ڈیل وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے نفس سے، کیونکہ اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کا نفس جو ہے نا وہ چاہتا ہے لوگوں سے واہ واہ کرانی، وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے نعرے لگائیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نیک صالح سمجھیں. تو یہ براہ راست اپنے نفس کو ہٹ کرتے ہیں اس طریق سے کہ اب دیکھ لیا اب واہ واہ کروا لو. اور یہ ملامت والے صوفیہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ انہوں نے اس راہ میں ماریں تک کھائی ہیں انہی عقیدت مندوں سے جو ہار لے کے کھڑے. لوگوں کی نظروں میں اپنے نفس کو رسوا کرنا خود اپنے ہاتھوں اپنے عمل سے. یہ اس کی تھوڑی معزز ناظرین اس لیے بھی ضرورت تھوڑی سی تشریح اس لیے پڑ گئی کہ ہمارے عصر حاضر میں اور ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ان چیزوں کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، اور ان چیزوں کی نشاندہی کرنا یہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سنت کریمہ اور آپ کا طریقہ مبارکہ ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دائیں بائیں پھیلے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ، بعض دفعہ آپ بھی یقیناً ان کو جانتے ہوں گے، دیکھا ہوگا، کہ جو بالکل صراحتاً کلیئرلی قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، اور دیکھنے والا انہیں بہت بڑا کوئی پہنچا ہوا اور بہت بڑا کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو میں نے اس لیے ضروری محسوس کیا، اور بڑی خوبصورت انداز سے اس کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ خلاف شریعت امور ہرگز ملامت کی علامت نہیں ہو سکتے. وہ ایک ایسی نفیس سی تعبیر ہوتی ہے، جیسے کہ مثال آپ نے سنی ہے مجھے، کہ دیکھنے والا بظاہر کچھ ایسا سمجھ رہا ہوتا ہے، اور سادی سی تعبیر یہ کہ اپنے آپ کو عام بہت کچھ ہوتے ہوئے لوگوں کی نظر میں یہ ظاہر کرنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور ایسے اسباب کا اختیار کرنا کہ جس سے لوگوں کے اندر اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے سے بچا جا سکے. یہ ملامت کی سادی سی ڈیفینیشن اور بات ہوئی، اور سلسلہ نوری کا ذکر ہوا، اس پر تھوڑی سی مزید بات کریں گے، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کشف المحجوب شریف کی روشنی میں. بریک پر جانے سے پہلے سلسلہ نوری کی بات ہوئی تھی کہ حضرت ابو صالح حمدون سلسلہ نوری سے تعلق رکھتے ہیں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کہ تصوف کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ یہ شاید بہت بعد کی کوئی پیداوار ہے، اور شاید کوئی قرآن و سنت کے پیرالل کوئی ایسی چیز ہے، تو ہم اس پہ وضاحت کر چکے ہیں. لیکن عام یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو 4 سلسلے ہیں ان کی جو شروعات ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سلسلہ قادریہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، سلسلہ چشتیہ، اسی طرح 4 سلسلے. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے کا جو ذکر فرما رہے ہیں، اور جو دور آپ نے سنا ہے 3 صدی ہجری کا، اس میں حضرت ابو صالح حمدون جو ہیں ان کا تعلق سلسلہ نوری سے ہے، اور اس پورے سلسلے کا نام اور ٹائٹل جو ہے حضور فیض عالم نے ذکر کیا، نوریہ سلسلہ جو ہے. تو ان سلاسل کے بارے میں آپ. اچھا مفتی صاحب، حضرت میں خود سوچ رہا تھا آج بیٹھا کہ یہ نوری سلسلہ کیا ہے. جی کیونکہ کتابوں میں پہلی دفعہ اوپر تو اس کا ذکر نہیں، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ ذکر، تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کی توجہ سے کشف المحجوب میں ہی مجھے مل گیا اس کا جواب. ماشاءاللہ. حضرت ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر میں آپ لائے ہیں اور فرمایا کہ یہ نوری سلسلہ ہے اور ان سے چلا ہوا ہے، اور یہ حضرت ابو صالح حمدون کے دادا پیر ہیں. ٹھیک. شیخ ابو تراب نقشبی رحمۃ اللہ کے شیخ مرشد ابو الحسن نوری. اور ابو الحسین نوری ابو الحسین صحیح نام ہے، ابو الحسن غلط لکھا ہوا کتابوں میں، اردو کتابوں میں ابو الحسن نوری لکھا ہے، وہ بالکل غلط ہے. اصل نام ان کا ہے ابو الحسین نوری، ان کی کنیت ہے، اور محمد بن احمد ان کا اس میں گرامی ہے. داتا صاحب نے انہی کا ذکر کرتے ہوئے تصوف کے 12 مسالک کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور وہاں آپ نے فرمایا کہ 2 ان میں سے مردود ہیں اور 10 مقبول ہیں. جی. تو اچھا، اب یہاں چونکہ بعد والے متاخرین میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید تصوف کے مشہور سلاسل جو ہیں قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ ہے، تصوف شاید اسی سے شروع ہوا ہے. ایسا نہیں ہے.
آپ دیکھیے سلسلہ نقشبندیہ کی مثال میں دیتا ہوں جی کہ یہ شروع میں صدیقیہ کہلاتا تھا، چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوا، ٹھیک، پھر اس کے بعد یہ جعفریہ کہلایا امام جعفر صادق کی نسبت سے، صدیقیہ پھر جعفریہ، جعفریہ، پھر تیفوریہ کہلایا حضرت ابو بایزید بستامی رحمۃ اللہ کی نسبت سے، ٹھیک، پھر اس کے بعد یہ خواجگانیہ کہلایا حضرت خواجہ عبد الخالق وجدوانی رحمۃ اللہ کی نسبت سے، پھر یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تک جب پہنچتا ہے 7ویں صدی ہجری میں تو تب اس کی نسبت نقشبندیہ کہلاتی ہے، اور پھر اس کے پھر بعد آگے اس کی برانچز مختلف نکلی ہیں، لیکن اصل سینٹرل وہی ایشیا، رہا۔ بخارا، عرب میں، ہندوستان میں، پھر یہاں آ کے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے امام اس سلسلے کے اندر آئے تو نقشبندیہ مجددیہ کی نسبت ہوئی، پھر ان کے صاحبزادوں سے سعیدیہ اور معصومیہ کی نسبتیں ہوئیں۔ ایسے آپ چشتیہ سلسلے کو دیکھ لیں تو اوپر اس کے ٹائٹلز بدلتے رہے اور آگے پھر آپ دیکھیے کہ یہ چشتیہ نظامیہ ہوا ہے، پھر یہ چشتیہ صابریہ ہوا ہے، اوپر فریدیہ ہوا ہے، جی جی، پھر نظامیہ ہوا ہے، پھر صابریہ ہوا اور برانچز بنتی ہیں۔ تو سلاسل کا نظام بڑا سائنٹیفک ہے اور اوپر سے چلا آ رہا ہے الحمدللہ تعالیٰ 1400 سال سے متصل چلا آ رہا ہے، بالکل اسناد کے ساتھ اس کے شجرے موجود ہیں۔ تو حضور داتا صاحب نے ان میں سے ایک کا ذکر کیا، آپ آئندہ تفصیل آئے گی جی، بالکل باقی سلاسل کا بھی ذکر آئے سلاسل کے عنوان پہ انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ معزز ناظرین، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو صالح حمدون علیہ الرحمہ کے ذکر میں آپ کی جو خصوصیت بیان کی ہے، خاص وصف بیان کیا ہے کہ آپ کا جو کلام ہے، جو گفتگو ہے، آپ کا خطاب اور آپ کا واعظ ہے، وہ علماء، مشائخ اور تمام طبقات میں اتنا معروف اور مشہور، اور کلام میں بڑے رموز اور اعمال ان کی طرف اشارہ اور تربیت تھی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نشاپور کے ائمہ اور مشائخ حضرت ابو صالح حمدون علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ کچھ ممبر پہ جلوہ افروز ہوں اور کچھ واعظ کریں تاکہ لوگوں کو آپ کے کلام سے فائدہ ملے۔ اس کے جواب میں آپ نے جو فرمایا، ایک تو جو آپ قدوہ اہل ملامت جی، وہ یہاں سے چھلکے گا، پتہ چلے گا کہ وہ کیسے ہوئے۔ آپ نے فرمایا بھی مجھے واعظ کرنا زیب ہی نہیں دیتا، بالکل مجھے واعظ کرنا زیب نہیں دیتا۔ فرمایا کیوں بھئی؟ اب اس کی وجہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میرا دل جو ہے نا ابھی دنیا اور اس کے جاہ و جلال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جب میرا دل دنیا اور اس کی جاہ کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر میرا کلام بے فائدہ ہوگا اور لوگوں کے دلوں پر میری بات کوئی اثر نہیں ہوگی، اور جب آپ کی بات لوگوں کے دلوں پہ اثر نہ کرے تو وہ علم کی توہین اور علم کا استخفاف ہے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اب دیکھیے اپنے ساتھ بدگمانی کس درجے کی ہے، اپنے نفس سے بدگمانی کا لیول جی، قدوہ اہل ملامت اس لیے فرمایا حضور داتا صاحب نے، اس کی جسٹیفیکیشن دیکھیے، ان کے قول سے بھی مل رہی ہے، ان کے فعل سے بھی مل رہی ہے، ان کے حال سے بھی مل رہی ہے۔ یہی قدوہ اہل ملامت کی نشانی ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنے نفس پہ بدگمانی رکھتا ہے، باوجود اس کے کہ خلق خدا کے اندر اس کی شہرت اور اس کی پہچان ایک بزرگ کی ہے، ایک امام کی ہے، ایک صالح شخص کی ہے، اور علماء خواہش کر رہے ہیں، عوام نہیں، کہ آپ ہمیں کچھ رہنمائی کیجئے۔ جی، اب ان کا عالم کیا ہے؟ یہ ہے مشرب ملامت، کہ میرا دل دنیا اور جاہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب وہ اپنے اندر جھانکتے ہیں جب، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر ابھی کچھ اثرات اس کے موجود ہیں۔ مفتی صاحب، یہ بہت باریک مقام ہے، جناب، کوئی نہیں جانتا، صرف وہ جانتے ہیں اپنے دل کا حال، جی، وہ اللہ، جانتے ہیں اس کو۔ اب اس پر ان کا عمل دیکھیے کیا ہے، اور خیر خواہی کی، للہیت کو، اور اخلاص کی یہ معراج ہے کہ وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ جو میرے باطن کا وائرس ہے وہ سپریڈ ہو، اللہ، چونکہ جب میں واعظ و کلام کروں گا تو وہ میرے اس کلام میں جائے گا اور لوگوں پہ اثر کرے گا۔ اور یہ حضرات صوفیہ کے مجربات میں سے، اور ہم نے اپنے مشائخ کو بھی دیکھا ہے، ہمارے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ بعض مواقع پر ہم جاتے تو آپ فرماتے کہ ابھی میں تمہیں روحانی توجہ نہیں کر رہا، تم سمجھو گے کہ ہم اتنا سفر کر کے لاہور سے آئے ہیں، پشاور آئے ہیں، تو حضرت کوئی توجہ نہیں فرما رہے۔ تو فرمایا میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں جسمانی طور پہ، اگر میں توجہ کروں گا تو وہ میری بیماری کے بھی انعکاس کا اندیشہ ہے تمہاری طرف، تو کہیں تم بیمار نہ ہو جاؤ، اس اندیشے سے میں توجہ نہیں کرتا۔
یہ حضرات صوفیہ کی للہیت و اخلاص ہے. انہیں معلوم ہے کہ میرے وجود کی تاثیر جب دوسرے میں منتقل ہوگی تو ویسے ہی نتائج سامنے لائے گی جیسا کہ میری حالت و کیفیت ہے. اور یہ ہوتا ہے، اور اس پہ تاریخ تصوف کی بھری ہوئی. شیخ جس حال و کیفیت میں ہو، جس موقع پر بھی، جلال میں ہو، جمال میں ہو، مختلف بدلتی رہتی ہے نا کیفیات، تو وہ پھر آگے مریدوں میں اسی طرح کنورٹ ہو، ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے اس فیض نے. تو یہ لوگ اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ اس پہ بھی فلٹریشن کا سسٹم انہوں نے قائم رکھا ہوتا. اب وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ میں ممبر پہ بیٹھوں، میں لوگوں سے خطاب کروں اور کلام کروں اور وہ ساری چیزیں ان کے اندر منتقل ہوں، اور اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں، جو خیر پازیٹیو ہیں وہ ہونا، نیگیٹو چلے جائیں، اور لوگ کہیں دیکھو جی ابو صالح حمدون کا ہم نے کلام سنا، کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی، کوئی اثر بھی نہیں ہوا، اس پر لوگوں کو عمل کرنے کو جی بھی نہیں چاہا، اور شریعت مطہرہ کا اس کو استہزاء کرنا سمجھا انہوں نے. بہت بڑی. مفتی صاحب ابھی آپ نے بات کی نا دائیں بائیں ادھر ادھر، جو جاہل سے جاہل بندہ ہے وہ جناب ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرنے کو اس کا دل بے چین ہے، مائک پکڑ لے تو چھوڑنے کو تیار نہیں. اور یہ قدوہ اہل زمانہ ہو کے وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی آپ ہی کر لیں جس نے چاہ کر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا واز اپنی زندگی میں 53 سال کی عمر جی پہلا واز فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حکم پر فرمایا. دعا بتا کیے جب جانے. ادھر سے ارشاد ہوا پھر ادھر سے مہربانیاں ہوئیں. اچھا اس سے میں اب ریلیٹ کر کے حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تربیت کا ایک واقعہ عرض کر دوں تاکہ یہ پورا کھل جائے یہ اصل پورا معاملہ کیا ہے. آپ کے صاحبزادے بڑے شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جیلانی، وہ جب الازہر سے مصر سے پڑھ کے آئے نا، بہت کمال فارغ التحصیل ہو کے مکمل، جب پہنچے بغداد شریف آئے، دیکھا والد صاحب بڑی شان ہے، بڑا لوگ ہیں، جمعہ کی مسجد بھرتی ہے اور بڑا واز و کیفیات، حال و احوال. اب انہوں نے چاہا کہ میں بھی تھوڑا جو پڑھ کے آئے ہوں اپنے والد کو، ان کے مریدوں کو پتہ لگے کہ ان کا بیٹا صاحب زیادہ پڑھ کے آئے. تو کہا کہ حضرت تیاری فرما رہے تھے، کہا حضور جب تک آپ تیاری فرماتی ہیں اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر مسجد میں خطاب کر لوں. ہاں 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 ماشاءاللہ تم پڑھ کے آئے ہو، ضرور کرو، ہم آتے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں، چلو. اچھا وہ پہنچے، ممبر پہ بیٹھ گئے اور مجمع تھا جناب، اور آپ نے شروع کیا علوم اور فنون اور اپنے جناب فن خطابت کے خوب مظاہرے اور جوہر دکھائے. مجمع ٹس سے مس نہیں، آخر اتر کے آ گئے. پھر حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ ممبر پہ بیٹھے، اور اس دن شاید آپ نے اپنی زندگی کا سب سے مختصر خطبہ دیا ہوگا، کوئی 1.5 منٹ کا خطاب کیا، صاحب وقت نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا حمد و صلوات کی اور کہا کہ بھئی آج عبد الوہاب کی ماں نے انڈے فرائی کیے تھے اور وہ پلیٹ میں ڈال کے دیوار پہ رکھ دیے، تو وہ بلی آئی، اس نے پنجہ مارا تو وہ سارے نیچے گر گئے. اچھا یہ فرمانا تھا کہ مجمع کا برا حال ہے، لوٹ پوٹ، کپڑے پھٹ رہے ہیں، ہاؤ ہو کے نعرے لگ رہے ہیں، لوگ جناب جذب و حال کی کیفیات. وآخر دعوانا الحمد. جمعہ ہو گیا. اب جب صاحبزادہ سب گھر آئے، کہا حضور مجھے آج سمجھ نہیں آئی. کہا بیٹا یہی تمہیں سمجھانا تھا میں نے. کہا جی کیا؟ کہا جی یہ آپ نے تو گھر کی ایک بات کر دی اور لوگ، میں نے اتنے دریا بہا دیے علوم و فنون کے اور کوئی ٹس سے مس نہیں. فرمایا بیٹا اصل یہی تمہیں سمجھانا تھا کہ تم لوگوں کے لیے خطاب کر رہے تھے اور میں لوگوں کے رب کے لیے خطاب کر رہا ہوں. سبحان اللہ. معزز ناظرین، بڑی خوبصورت بات، اور کلام اور متکلم یعنی بات کرنے والا، واز کرنے والا، اور اس کے واز کے بارے میں حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طریقہ اور آپ کا ارشاد آپ نے سماعت کیا، اور اس کا جو نچوڑ حضرت ابو صالح حمدون نے خود نکالا وہ یہ ہے کہ کلام اسے کرنا چاہیے کہ اس کی خاموشی بھی دین ہو، دین میں داخل ہو، اور جب بولے تو سننے والوں کے دماغوں میں، دل میں جتنا خلل ہے وہ مٹ جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ یاد آگے مجھے، فرماتے ہیں جن کا کلام دوا اور نظر شفا ہو. سبحان اللہ. جن کا کلام دوا اور نظر شفا ہو، انہی سے فیض کے وہ چشمے پھوٹتے ہیں، اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کی مزار نام فقیر تنہادہ باہو قبر جنہادی جیوے او. معزز ناظرین، اس پر ایک تھوڑی سی بات اور باقی ہے، اور اس کے بعد ہم حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ارشاد اور جس کی وضاحت حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد.
Stay with us. प्रोग्राम कशफुल माजूब और ज़िक्र है हज़रत अबू सालेह हमदून रहमतुल्लाह ताला अलैह का। और वक्फ़े पर जाने से पहले कलाम, वाज़, मुतकल्लिम, ख़िताब, उस हवाले से आपने जो मयार कायम फरमाया और जिसकी तरफ आपने इशारा भी फरमाया और अपने अमल से उसको ज़ाहिर भी फरमाया, आपने मुख्तसर सुना। हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अबू सालेह हमदून से ये पूछा गया कि जनाब, ये आजकल जो लोगों की बातें हम सुनते हैं, लोगों की बातें जो हम करते हैं, इसका कोई असर नहीं होता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इसके मुकाबले में जो बुज़ुर्ग गुज़र चुके हैं, जो सलफ़ सालिहीन हैं, उनकी बातें जब लोगों के सामने बयान की जाती हैं तो वो लोगों के बहुत असर करती हैं, लोगों पे उनका बड़ा हम आजकल की बातें असर नहीं करती, लेकिन उन सलफ़ सालिहीन की बातें, उनके वाक़यात, इरशादात जो हैं, वो जब लोगों को बताए जाएँ तो लोगों पे उसका बड़ा असर होता है। तो हज़रत अबू सालेह हमदून रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका जो वजह और उसका जो जवाब अता फ़रमाया वो मैं पढ़ देता हूँ, उस पर तशरीह जो है वो हमारे मेहमान मौज़ूम फरमाएँगे। लिअन्नहुम तकल्लमू लिइज़्ज़िल इस्लाम व नजातिन नुफूस व रिदा अर्रहमान व नहनु नतकल्लमु लिइज़्ज़िन नफ्स व तलबिद दुनिया व क़बूलिल खल्क़। उसके असबाब आपने बयान फरमाए हैं कि उनकी बातें क्यों असर करती हैं और हमारी बातें असर क्यों नहीं करती। फरमाया इसलिए कि जब वो गुफ्तगू फरमाते थे तो इस्लाम की इज़्ज़त के लिए गुफ्तगू करते थे और नफ्सों से निजात के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए गुफ्तगू करते थे। और हम बोलते हैं अपने नफ्स की इज़्ज़त के लिए, अपने कल्बी राहत के लिए, तलब दुनिया के लिए और लोगों में मकबूलियत को हासिल करने। अल्लाह, यही फ़र्क है जी। जो देखिए बुनियादी बात हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ने जो तशख़ीस फरमाई, ये वो अमराज हैं जो मखसूस तबक़ात में पाए जाते हैं, जिनको लीडिंग पॉइंट मिलता है या स्टेज मिलता है या माइक मिलता है या मरकज़ियत मिलती है, ये उनसे मुतल्लक चीज़ें हैं। और जिनसे आगे खल्क़े खुदा और पब्लिक रिलेशनिंग जिनका एक शोबा होता है, तो अब ये लोग जो हैं जो इस मर्तबे के हैं, उनके लिए ये रहनुमा उसूल दे दिए कि हमें अपने आप को उस कसौटी पे लाना है कि हम अपने नफ्स के लिए, अपनी ज़ात के लिए और अपनी ख्वाहिश के लिए कलाम न कर रहे हों, उसमें लिल्लाही तो इखलास हो तो बरकत आएगी, तासीर पैदा होगी, अमल का जज्बा पैदा होगा। यही हमारे सलफ़ का खासा था। आपसे पूछा गया कि कब बंदा अहल होता है वाज कहने का, तो हज़रत हमदून रहमतुल्लाह ने फरमाया जब उसके दिल में ये बात पुख्ता हो जाए कि उसने अल्लाह के फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ अदा करना है, उस लेवल पे उसे पता हो कि अब जिम्मेदारी मेरी है कि अब मैं बात करूं, लाजिम है। फ़र्ज़ के दर्जे में जब चीज़ चली जाए फिर वो, या उसे ये यकीन हो जाए कि फ़लाँ शख्स की हलाकत और फ़लाँ शख्स की बिद्दत के अंदर इब्तिला और उसमें मुब्तला होना मेरे वाज की वजह से वो इससे बच जाएगा और वाज ना किया तो इस बिद्दत में मुब्तला होकर तबाह हो जाएगा, फिर वो वाज कहे। क्योंकि हदीस पाक में ना दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही है। जब इस लेवल पे वो चला जाए तो अब वो इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के अदा करे, किसी क्रेडिट के लिए या किसी दुनियावी जाहो जलाल के लिए या वाह वाह के लिए वो इसको इख्तियार। ये टोटल मशरब है जिसको इख्तिसार से हुज़ूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान कर दिया, आपका तर्ज़ अमल भी बयान कर दिया और आपका मशरब भी साथ ही बयान हो गया। हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने आपके इस इरशाद पर जो तबसरा इरशाद फरमाया है मुख्तसर सा कि जो कलाम हक़ की मुआफ़क़त के लिए हो, हक़ की मदद उसके साथ हो, सुभान अल्लाह, और उस कलाम में रोब व दबदबा भी होता है बेशक, और नफ्स और बाकी जो अशरार हैं उन पर उसका असर भी होता है, उसका असर फिर ज़ाहिर भी होता है। लेकिन जो कलाम अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी मुआफ़क़त के लिए हो, उस कलाम में ज़िल्लत और रुसवाई है और उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। और एक जुमला जो इस पूरे उन्वान में वाज़ व नसीहत और तबलीग और इस ज़िमन में इसका पूरा निचोड़ और कंक्लूजन है जो हुज़ूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है। वो फरमाते हैं कि ऐसे बोलने से ना बोलना बेहतर है। देखिए हमारे असलाफ का, बुजुर्गों का यही तरीक रहा है जी। और हदीस पाक देखिए, मन समाता न जा जी। अच्छा, आगे इसलिए कि ऐसा बोलने वाला खुद अपने लफ्ज़ों से बेगाना होता, ये होता है, उसको पता वो बोल रहे, उसे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ और इसके क्या नताइज होंगे और क्या असरात होंगे। जब बेमुहाबा बेतहाशा बोलेगा और बगैर ब्रेक के बोलेगा तो ये हाल है। अब आजकल हमारे स्टेजों पे अल्लाह माशाअल्लाह इस तरह के पास चीज़ें देखने सुनने को मिलती हैं,
اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا روشنی کا مینار ہے کہ ہمارے سلف کا طریق کیا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خوش طرح باشد کے سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگراں۔ کہتے ہیں عاشق کی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کی باتیں خود نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے دوسرے سے سنیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ بھی یہاں ہی کنکلوژن یہی کیا، نتیجہ یہی نکالا کہ ایسی فضول گوئی سے نہ بولنا بہتر ہے، اور ایسے غیر مفید کلام سے چپ رہنا بہتر ہے، اور کسی ایسے کو موقع دینا کہ جو مفید کلام کر سکتا ہے، بول سکتا ہے، وہ بولے۔ حضرت حمدون بن احمد بن عمار ابو صالح القصار النیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ چونکہ محدث ہیں اور صاحب مسند ہیں اور صاحب سند محدث ہیں، خود مسند ہیں، آپ کی میں سند سے برکت کے لیے ایک روایت پڑھ دوں۔ یہ ترمذی شریف میں، سنن دارمی وغیرہ مجموع الزوائد میں موجود ہے یہ حدیث۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ اپنی حضرت امام سلمی رحمہ اللہ اس کو اپنے والد گرامی کی سند سے لائیں، کہتے ہیں حدثنا ابی رحمہ اللہ قال حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن منازل، یہ حضرت کے خلیفہ ہیں جن کا داتا صاحب نے ذکر بھی کیا۔ اب دیکھیے اپنے شیخ سے حدیث روایت کر، وہ بھی آگے محدث تھے، وہ کہتے ہیں حدثنا حمدون ابن احمد القصار، یعنی آپ کے خلیفہ روایت کر رہے ہیں۔ حدثنا ابراہیم الزراد حدثنا ابن نمیر عن الاعمش عن سعید ابن عبداللہ عن ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، کوئی شخص قدم نہیں اٹھا سکے گا قیامت کے دن جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کہ اس نے اپنی عمر ساری کہاں گزاری، وان جسدی فیما ابلاہ، اس کے جسم کے بارے میں جو اس کے پاس امانت ہے وہ اس نے کہاں کہاں صرف کیا اپنے جسم کو، اپنے وجود کو، وان مالہ، اپنے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، یہ مال اس نے کہاں سے کیسے حاصل کیا، وائین وضعہ، اور کہاں اس کو خرچ کیا، اور چوتھی چیز وان علم ہی ما عمل فیہ، اس کے علم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اس پر کس درجے عمل کیا ہے۔ یہ ہمارے ائمہ صوفیاء ہیں مفتی صاحب، جو ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کتنے زاویوں اور اینگلز سے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وقت بالکل اختتام کے قریب ہے۔ کلام، واز اور گفتگو کے آداب میں سمجھتا ہوں بہت احسن طریقے سے احسن طریقے سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو صالح حمدون کی ذکر میں اور شخصیت میں ذکر کیے ہیں۔ آج کے دور میں جو میں اور آپ بلکہ بے شمار لوگ اس حوالے سے جو سٹینڈرڈ اور جو چیزیں دیکھتے ہیں، اور اگر اس سٹینڈرڈ پر دیکھنا یعنی تھوڑا ایک لمحے کے لیے، یعنی تربیت اور اصلاح کی نظر سے، یعنی ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھئی اس بات پہ بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ٹائم مجھے کیوں نہیں دیا۔ بالکل، بلکہ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاؤں کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مبارک پر ہم جو شیڈول ترتیب دیتے ہیں، سم ٹائم کچھ ایسے بھی مطلب ہو جاتا ہے کہ جناب آپ نے میرا نام نیچے کیوں لکھا ہے۔ صحیح ہے، سمجھ آ گئی آپ کو، اوپر اور دوسرے کو ٹائم زیادہ دیا اور مجھے کم سمجھ آ دیا۔ گئی۔ حالانکہ اس کی ترتیب میں بعض دفعہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ جو سینئر ہوتا ہے ہم اس کو آخر میں ہی رکھتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اور ایسے ہی محافل میں بھی مطلب سینئرز کی تقریر بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے مطلب ہے کہ ناموں میں ہر کوئی چاہتا ہے میرا پہلے آئے اور خطاب میرا بعد میں ہو۔ یہی نفسانیت کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، لیکن یہ تو بہت چھوٹا لیول ہے مفتی صاحب۔ آپ یہ لیول دیکھیے جو ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء کی کسوٹی پہ خود کو پرکھنا ہے۔ اللہ رسول کی نظر میں بھی آپ کچھ ہیں یا نہیں، خلق خدا کی نظر میں آپ ہوں بڑے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی شہرت بعض دفعہ مشرق سے مغرب تک پھیل جاتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت ایک مکھی کے پر جتنی نہیں ہے۔ اللہ، تو آپ اس کسوٹی پہ خود کو پرکھیے، اپنے ان بزرگوں کے سامنے، ان کے کٹہرے میں اپنے آپ کو پیش کیجئے کہ جو میں نے آدھا گھنٹہ 35 منٹ بولا ہوں، اس میں للہیت کے ساتھ کتنا بولا ہوں، اور اس میں دکھاوا کتنا مقصود تھا۔ اور پبلکلی بھی آپ نے جو بڑا خوبصورت اشارہ کر دیا، میں لوگوں سے کہتا ہوں کیونکہ آپ کی آن ڈیمانڈ ہے یہ سارا کچھ، جو آپ انتظام کریں، جو محفل کرنے والے، جو بلانے والے۔ اب دیکھیے رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، جیسے آپ ہوں گے نا ویسے ہی آپ کو خطیب آئے گا، ویسے ہی آپ کو وائز بلائیں گے۔ آپ خود پتہ چل جائے گا، بالکل آپ کا جو میلان ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی محفل میں نعت کون پڑھ رہا ہے، آپ کی محفل میں خطاب کون کر رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات یہ سامنے آ گئی کہ محافل کی اصلاح پر بہت کچھ
مطلب ہم بلا کہتے ہیں شبہ۔ نا، تو اس سے کہیں زیادہ ضروری جو محفل منعقد کرنے بے والا ہے شک اس ان کی پہ اصلاح 75% میں اس کی سمجھتا ہوں اصلاح وہ ذمہ دار ہیں۔ اس کی- اگر وہ ارینجمنٹ اچھا کر لیں، سٹینڈرڈ اور معیار کا کر لیں، تو یہ سارے معاملے بہت خود ساری بخود چیزیں، ٹھیک ہو جائیں گے، بہت ساری اور میں اس کو مجرب پایا اس چیز کو۔ معزز ناظرین، حضرت ابو صالح حمدون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کشف المعجوب شریف میں بظاہر بڑا آپ کو باقی ائمہ کے مقابلے میں مختصر دیکھنے کو ملے گا، لیکن حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ اور کمال محبت اور شفقت کے ساتھ ان کی شخصیت کے وہ پہلو، اور کہہ لیجئے کہ اگرچہ بے شمار پہلو یقیناً ہیں اور ہوں گے، جیسے آپ نے سنا ہے حدیث کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے اور باقی، لیکن کلام، متکلم، واعظ، نصیحت اور واعظ کے لیے جو ایک معیار اور جو ذکر کیا ہے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، بلا شبہ وہ ہم سب کے لیے اور تمام کلام کرنے والوں کے لیے، خطباء کے لیے، واعظین کے لیے اور لیکچررز کے لیے اور جو اس منصب پہ فائز ہیں ان کے لیے بہت ساری حدود و قیود اور بہت ساری راہوں کو متعین کرتا ہے۔ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اس لیے کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نگاہ کرم کے خصوصی فیضان کے حصول کے لیے ان کی تعلیمات پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کاملارا رہنما، بظاہر صورت انسان علی عثمان حجویری، بباطن جلوہ یزداں علی عثمان حجویری، بہار گلشن ایمان علی عثمان حجویری۔